نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز کے بارے میں آپ دوست احباب کے ساتھ بات کروں گا۔ قضا نماز وہ ہوتی ہے جو فرض ہم سے کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قضا نماز ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی مبارک زندگی میں کوئی نماز قضا کی تھی۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے قضا ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب خندق کھود رہے تھے تو بعد میں سرکار نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو آخری وقت میں حکم دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو سرکار نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر اذان کہی گئی اور اقامت کہی تو سرکار نے اسی طرح مغرب اور پھر بعد میں عشاء کی نماز کو بھی ادا فرمایا۔ یعنی کہ نماز قضا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی، اور اگر کوئی شخص اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے نماز کو قضا کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی سے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو ادا بھی کرے، قضا کر کے ادا کرے اور اللہ کے حضور توبہ بھی کرے۔ بلا عذر جو ہے وہ فرض نماز کو ترک کرنا یہ گناہ کا باعث ہے، اور جان بوجھ کر نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو ادا کر لے تو وہ اسی نماز کا اس کے لیے وقت ہوگا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی اور اسے یاد ہے کہ میں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، عصر کا وقت ہے، پہلے وہ عصر کی نماز جس کا وقت ہے وہ نماز ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو اس کی قضا نماز ہے اپنی قضا نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح ہی اگر کسی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی اور مغرب کا وقت ہے، وہ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے گا اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کرے گا۔ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔